الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ سورہ عادیات ہے جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس سے پچھلی جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورۃ الزلزال۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ قیامت کے اندر قیامت کے دن جو ہولناک مناظر پیش آنے والے ہیں ان کا کچھ حصہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آیا کریمہ ہے، یہ سورہ شریف جو ہے، اس کی پہلی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جہادی گھوڑوں کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ جہاد میں کام آنے والے گھوڑے جو ہیں ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ یہ ان دونوں صورتوں میں آپس میں مناسبت یوں پیدا ہوتی ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو سخت جب زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سارا کچھ اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ جو کسی نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی باہر نکل آئیں گی، جو کسی نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی باہر آ جائیں گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا، یہ کیا کر رہی ہے؟ ہیں جی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین پھر اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ زمین بول پڑے گی، جی زمین بول پڑے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی۔ فرمایا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رب کا حکم، اس کا رب اس کو حکم دے گا اس کا، ہیں جی۔ تو یہ آیہ مبارکہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی ہولناکی جو ہے وہ بیان فرمائی کہ پوری زمین جو ہے وہ لرز جائے گی، کانپ جائے گی پوری زمین۔ پوری زمین میں سے کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں زلزلہ نہ ہو۔ آج تو ایسا ہے نا کہ ایک علاقے میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے علاقے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بعد میں خبروں میں پتہ چلتا ہے جی فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا ہے، لیکن قیامت والے دن زمین کا ایک چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ زلزلہ نہ آئے، اور زلزلہ بھی ایسا کہ پہاڑ تک کو اپنی جگہ سے اکھیڑ مارے گا، پہاڑ اپنی جڑوں سمیت نکل جائے گا۔ اور قرآن پاک میں ہے فرمایا کہ پہاڑ ایسے جناب اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر جیسے جناب وہ روئی کے اولے اڑتے ہیں، اندازہ لگا، ایسا دہشت ناک اور وحشت ناک زلزلہ ہوگا، کوئی شے اپنی جگہ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے جو گھوڑے ہیں نا ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، ان کی قسمیں ارشاد فرمائیں۔ اور یہ کس چیز کی قسمیں بیان فرمائیں؟ اللہ اکبر، یہ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کے زلزلے سے، قیامت کے دن ہونے والی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر پکڑو گھوڑے، ان پر سوار ہو جاؤ، میرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا مناسبت ہے یار ان دو صورتوں کے اندر ہیں؟ کیسی مناسبت ہے ان دو صورتوں میں؟ اب یہ آیات کریمہ دیکھیں اور جہاد والے گھوڑوں کی شان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں،
جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. ضبحن کہتے ہیں جی ہانپتے ہوئے وہ آواز، گھوڑا دوڑتا ہے نا تو آواز وہ جو اس کے منہ سے اور سینے سے نکلتی ہے اس آواز کو کہتے ہیں ضبحا. ضبحن وہ آواز. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں. ٹاپ مارنا یہ سمجھتے ہیں لوگ، عموماً گاؤں دیہاتوں میں ہمارا زیادہ پالا تو بیلوں کے ساتھ پڑتا ہے نا، گھوڑے عموماً ہم نے کم ہی دیکھے ہوتے ہیں، ان کو لوہے کے نال لگے ہوتے ہیں نیچے ہیں جی. اسی طرح گھوڑوں کو بھی نال لگتے ہیں. تو وہ جو نال ہوتے ہیں نا وہ جب پتھر کے ساتھ چٹکتے ہیں، ٹکراتے ہیں پتھر کے ساتھ تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، پھر ان کی قسم ہے جو ٹاپ مارتے ہوئے چنگاریاں اڑاتے ہیں، اڑنے والی چنگاریوں کی بھی قسم ہے. پھر فرمایا رب تبارک و تعالی نے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا جی فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو صبح صبح جناب دشمن پر حملہ کرنے دوڑ پڑتے ہیں، صبح صبح دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت بھی قسم ہے جب وہ جناب چلتے ہیں مٹیالے علاقے میں تو ریت مٹی اڑتی ہے ان کے پاؤں کو لگ کر، اس مٹی کی بھی قسم ہے، اس وقت کی بھی قسم ہے. پھر فرمایا رب تبارک و تعالی نے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر ان گھوڑوں کی، ان بہادری کی، ان کی شجاعت کی قسم جب وہ پورے لشکروں میں گھس جاتے ہیں، پورے لشکروں میں گھس جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یار ذرا یہ 5 آیات کریمہ ہیں، یہ 5 آیات کریمہ کا ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان گھوڑوں کی شان بیان فرمائی. یہ ذہن میں رہے اس سے مراد قیامت تک آنے والے مجاہدوں کے گھوڑے ہیں. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی تھی اس وقت جن کے گھوڑے جاتے تھے، جن کے گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی گئی، جن کے گھوڑوں کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم یاد فرمائی گئی، جن کے گھوڑوں کے پاؤں کو لگ کے اڑنے والی مٹی کی قسم یاد فرمائی گئی، وہ گھوڑے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے تھے. وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے گھوڑے تھے، انہی کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا جا رہا ہے. بتائیں یار 5 قسمیں ارشاد فرما کے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے مجھے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ان گھوڑوں کی قسم ہے جی، جب وہ چنگاریاں اڑائیں، جب وہ مٹی اڑائیں، جب وہ لشکر میں گھس جائیں، یہ بڑے بڑے لشکروں میں گھس جائیں، ان کی بہادری کو یاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اس کا ذکر فرمایا رب تعالیٰ نے، ان کی شجاعت کا ذکر فرمایا خلاق کائنات نے. یار اندازہ لگائیں تو وہ جب وہ گھوڑا جو ہے اب بتائیں نا آقا گھوڑے کے پاؤں کو لگے، مٹی لگی گھوڑے کے پاؤں کو، مٹی لگی گھوڑے کے پاؤں کو بھی نہیں، نال کو، نال کا تعلق سم کے ساتھ، سم کا تعلق اس کے ٹخنے کے ساتھ، ٹخنے کا جو تعلق ہے اس کی جناب پنڈلی کے ساتھ ہے، پنڈلی کا تعلق گھٹنے کے ساتھ، گھٹنے کا تعلق ران کے ساتھ، ران کا تعلق اس کی پشت کے ساتھ، پشت کا تعلق اس کے اوپر رکھی ہوئی زین کے ساتھ، اس زین پر تعلق، اس زین کا تعلق میرے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ، اس صحابی کا تعلق میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے. بتائیں یار جہاں پہ میرا رب تبارک و تعالی حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان کے گھوڑوں کے پاؤں کو لگنے والی مٹی کی قسم ارشاد فرمائے تو وہاں صحابی کا کیا مقام ہوگا یار، حضور کے غلام کا ہوگا یار. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں ذرا چلتا ہوں لے کے آپ کو اگلے مضمون کی طرف. رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، 5 آیتیں ہیں گھوڑوں کی شان پر اور آگے کیا فرمایا، ایک دم کلام کا انداز بدل رہا ہے، کلام کا رخ بدل رہا ہے. کیونکہ جب گھوڑے کی قسم ارشاد فرما دی تو ظاہری بات ہے گھوڑا کون سا اکیلا جاتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی جاتا ہے نا، صحابہ بیٹھ کے جاتے تھے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے. تو پھر آگے رب تبارک و تعالی نے ایک دم فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بھائی انسان تو واقعی اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. آگے ساری باتیں انسان کے متعلق فرمائی. اللہ اکبر. آیتیں 11 ہو گئیں. اب میں ذرا پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نا 5 تن پاک کی نسبت سے 500 روپیہ پیر کو دیں گے، یار وہ یہ کیوں نہیں کہتے 5 تن پاک کی نسبت سے 5 آیتیں محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے گھوڑوں کی جو جہادی گھوڑے ہیں ان کی رب نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. اور یہ 11 آیتیں ہیں کل،
یہاں پہ 11ویں کھانے والوں کو یہ نہیں سمجھ آتی یار 11 آیتیں 11ویں شریف کی نسبت سے رب تبارک و تعالیٰ نے کن کے متعلق نازل فرمائی ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا یار ذرا۔ اب دیکھیں جی ایک دم کلام کا انداز بدل رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے ہیں جی۔ یہ کنود کا معنی جو ہے نا یہ کئی سارے معنی ہیں، نہ شکرے کو بھی کہتے ہیں، بخیل کو بھی کہتے ہیں، کنجوس کو بھی کہتے ہیں، ہر تقریباً 3-4 معانی جو ہیں وہ صرف کنود کے معنی ہیں۔ کنود ایک کنوت ہوتا ہے، ایک کنود ہوتا ہے، کنود اور چیز ہے کنود، اور کنود جو ہے یہ اور چیز ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کا اسے خود بھی پتہ ہے، اس بات کا وہ خود بھی گواہ ہے، اسے پتہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ کلام کا انداز دیکھیں کیوں بدل رہا ہے، یہ ذرا غور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اب تو میرے محبوب کے صحابہ ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی برکت سے گھوڑوں کی بہادری بھی بیان ہوئی، گھوڑوں کی شجاعت بھی بیان ہوئی، ہاں جی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی برکت سے، کہ ایک وقت آئے گا کہ انہوں نے پھر گھوڑوں کی بہادری اس لیے بیان فرمائی تاکہ آنے والے جو انسان ہیں، آنے والے جو اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آر دلائے، کیونکہ شرم کرو تم ہیں، وہ گھوڑے دیکھو کیسے بہادر ہیں، گھوڑے دیکھو کیسے شجاع ہیں، گھوڑے دیکھو کیسے پورے لشکروں میں گھس جاتے ہیں، وہ گھوڑے تو ہانپتے ہوئے جاتے ہیں، وہ تو نہیں تھکتے، اور تمہیں کیا ہوا میرے جہاد سے ڈرتے ہوئے، تم میرے جہاد سے کیوں کانپتے ہو ہیں؟ جہاد کا نام لیتے ہوئے آج ملا پیر ڈر رہا ہے جی، وہ جہاد کا نام لے، ملا پیر کافروں کو شکایتیں کرتے ہیں، وہ جی فلانا مولوی جہاد کی بات کر رہا تھا، بات کر رہا ہے تو وہ مولوی اپنا ضرور ڈی این اے ٹیسٹ کرائے، کم از کم نہیں تو پھر اپنا نام ہی بدل دے، نام بدل دے، اپنا نام کوئی اور رکھے، ہندوؤں والا رکھ لے، سکھوں والا رکھ لے، اسے کھلی اجازت ہے، کم از کم اس کے نام کے ساتھ دین کا لفظ نہیں آنا چاہیے، نظام الدین، نام نظام الدین ہو اور جناب ہو دین کا دشمن ہیں جی، نام اس کا شہاب الدین ہو اور ہو دین کا دشمن، خدا کا نام لے وہ اس طرح نام بدل دے، اپنا نام کو اور رکھے اپنا، ہیں جی، نام اپنا گوتم پال سکھ رکھ دے اپنا نام، ہیں جی، ہاں، یا پھر یادو نام سے کوئی رکھ لے، راج پال رکھ لے، کوئی اور رکھ لے، ہندوؤں والا سکھوں والا نام رکھ لے، لیکن کم از کم یہ نام نہ رکھے۔ پھر وہ کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جی، دیکھیں ان الانسان لربہ لکنود، میں یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال کا زبردست بڑا مضبوط طریقے سے لالچی ہے، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی بڑی لالچ ہے اسے، پیسے کی بڑی لالچ ہے اسے۔ بتائیں نا یار ذرا آج کل یہی ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ کیا جی، میں حقیقت کہتا ہوں یار، کوئی بھی شے انکار نہیں کرتی جہاد سے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ذرا غور سے سنیں یہ روایت۔ ماتے ایک جنگ کے موقع پر ایک دن پورا ہم لڑتے رہے، پھر رات پھر لڑتے رہے، دوسرے دن پھر آ گیا، کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا وہ تھک گیا، آخر وہ بھی جانور تھا، کہتے ہیں گھوڑا تھک گیا، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں نیچے رکھ لیں، کہتے ہیں گھوڑا بالکل تھک کے نیچے بیٹھ گیا، کہتے ہیں ایک دم کیا ہوا، ایک کافر تھا وہ خود بھی حملہ آور ہوا، اس کے ساتھ 2 غلام بھی تھے، کہتے ہیں وہ جناب ایک دم مجھ پہ حملہ کرنے لگے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب تو نہ جائے رفتن نہ جائے پاندن، نہ رہنے کی جگہ، نہ جینے کی جگہ، نہ مرنے کی جگہ، اب میں کدھر جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں ایک دم میرے ذہن میں آیا، میں نے گھوڑے کو کہا سیدھا کھڑا ہو جا، نہیں تو میں مدینے جا کے تیری شکایت کروں گا حضور کی بارگاہ میں۔ یہ حضور کے وصال شریف کے بعد کی بات ہے، حضور کے وصال شریف کے بعد کی بات ہے، کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو کہا، میں نے کہا تیری شکایت کروں گا میں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ گھوڑا پھر کھڑا ہو کے دوڑا، اللہ اکبر، کہتے ہیں پھر میں نے ایک کو قتل کیا، دوسرے کو قتل کیا، پھر تیسرے کو بھی میں نے قتل کر دیا، تینوں کو قتل کر دیا میں نے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کر کے تو یار بتائیں گھوڑوں میں تو بزدلی نہیں آئی، پھر ہیں تم میں بزدلی کیوں آ گئی یار؟ تم کیوں دبک کے بیٹھے ہو؟ کیوں تم جناب اپنے آپ کو جناب مسلمانوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا تم نے؟ اور تمہیں تو فلسطین کے مسلمان پکار رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، تمہیں تو کشمیر کے مسلمان بلا رہے ہیں، تم پھر نہیں جا رہے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے بڑے حریص ہیں یہ، ہاں مال کے بڑے حریص ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، میں کیا ان کو اس وقت نہیں پتہ جب مردے اٹھائے جائیں گے قبروں سے؟ ہیں وہاں تو مال کی محبت تو عرش ہے ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وحصل ما فی الصدور، جو دلوں میں چھپے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آج تم تنخواہ کس کی لیتے ہو اور لڑتے کس کے لیے ہو، یہ پوچھا جائے گا تم سے، یہ سارا تمہارے دلوں سے باہر نکل کے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب
ان سے اس دن پورے طور پر خبردار ہوگا۔ پتہ رب تعالیٰ کو سارا ہے، لیکن اس دن رب تبارک و تعالیٰ ان کی ساری خبریں باہر نکال دے گا۔ ہیں آج کیا کرتے پھرتے ہیں، قیامت والے دن ہر شے ان کی ننگی ہو جائے گی، کچھ بھی شے ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی۔ تو خدا کے لیے آج باز آ جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ انداز بتا رہا ہے، گھوڑے بزدل نہیں ہوئے، گھوڑوں پر بیٹھنے والے بزدل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف میں نے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو نصیحت کی تھی، امام حسن کو اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا تھا ابنیہ ان من الرجال بہیمہ، آپ نے فرمایا بیٹو بعض انسان جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ڈنگر ہوتے ہیں۔ انسان کیا ہوتے ہیں؟ ڈنگر ہوتے ہیں۔ ما فی صورت الرجل السمیع المبصر، فرمایا کہ وہ لگتے تو ایسے ہیں جیسے وہ انسان ہوں، سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جب مال کا نقصان ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ان سے، مال کا نقصان ان سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن دین ان کا سارا ہی برباد ہو جائے ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کا دین برباد ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں نا، بچہ ایک دن سکول نہ جائے تو ابا دبئی میں بیٹھا ہوا تڑپ جاتا ہے، وہی بچہ جناب پورا مہینہ نماز ہی نہ پڑھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے یا نہیں؟ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے پھر؟ جی رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں نا، اگرچہ انسانی شکل و صورت رکھتے ہیں مگر ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ شان بیان فرمائی ہے گھوڑوں کی کہ گھوڑے بزدل نہیں ہیں، گھوڑے مال کی لالچ نہیں رکھتے، وہیں پہ خشک گھاس بھی کھلا دو تو وہ جہاد کے لیے روانہ ہو پڑتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر انسان ہی ناشکرہ ہے، انسان ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔